الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ ہم سب اپنی گرامر کلاس کو ایک بار پھر سے شروع کر رہے ہیں 3 دن کے وقفے کے بعد، اور ہمیں امید ہے آپ سب جن لوگوں نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا ہے اور قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کا جو ارادہ کیا ہے، آپ سب ریوائز ضرور کرتے ہوں گے، اپنے نوٹس ضرور بناتے ہوں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم سب کا معمول ہے کہ ہم سب قرآن کریم کی کسی منتخب آیت سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، تو آج کی کلاس میں ہم سب نے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ البقرہ میں یہ وہاں پر وارد ہوئی ہے جہاں آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے۔ یعنی آیت الکرسی والی جو آیت ہے وہ جیسے ہی فنش ہوتی ہے اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ کا جو سیکوینس نمبر ہے وہ سیکنڈ صورت ہے، دوسری صورت ہے، اور اس کی جو یہ آیت ہے غالباً وہ 256 256 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اسے سمجھ لیجئے، دھیان سے دیکھیے، اور اسی کے تعلق سے آج ہمارا سبق بھی ہے، یعنی ہمارا جو لیسن ہے، جو ٹاپک ہے، وہ اس پر بیسڈ ہے۔ اب اس میں کی تمام گرامر پر بیسڈ نہیں ہے، کوئی ایک پرٹیکولر ٹاپک پڑھنا ہے تو کوئی ایک پرٹیکولر پوائنٹ ہی ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں اس آیت کے۔ کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی کمپلشن نہیں، there is no compulsion in religion، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد کہتے ہیں ہدایت کو، اور غی کہتے ہیں ضلالت کو، یعنی گمراہی کو۔ کہ اکراہ، اکراہن یہ اسم ہے، اکراہن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی۔ تو زبردستی کس میں نہیں ہے؟ دین میں۔ فی الدینی آپ پہچان رہے ہوں گے کون سا مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قد تبین الرشد من الغی، کہ جو ہدایت ہے وہ ضلالت سے، گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھانٹ کر الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بالکل واضح کر دیا ہے۔ کس کو؟ ہدایت کو الگ کر دیا، گمراہی کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی یکفر انکار کر دے گا، کس چیز کا انکار کرے گا؟ الطاغوت کا، یعنی طاغوت یہاں پر معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، جھوٹے خداؤں کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے؟ فقد استمسک، تو پھر ایسے شخص نے ایک ایسے چیز کو تھام لیا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ وہ ہے عروۃ الوثقی، یعنی وہ عروۃ الوثقی ہے۔ تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی جس نے انکار کیا طاغوت کا، جھوٹے خداؤں کا، ویؤمن باللہ، اور پھر ایک اللہ پر، ایک خدا، ایک ایشور، ایک گاڈ پر وہ ایمان لے کر آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا کہ اس نے تھام لیا ایک ایسے مضبوط حلقے کو، حلقہ مینس ایک ایسا مضبوط کڑا اس نے تھام لیا۔ یہ وثقہ یعنی بہت مضبوط، عروۃ الوثقی یعنی مضبوط حلقہ، کڑا۔
اب اس میں کوئی ہاتھ ایسے اس کو مضبوط ہو اور اسے پکڑ لے، یہ چاروں طرف سے اتنا مربوط ہے، یعنی اتنا مضبوط ہے، میٹالک ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، جہاں سے یہ جڑا ہے وہ بھی بہت مضبوط جوڑ ہے اس کا، تو اس کو جس نے تھام لیا گویا کہ اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا، حلقہ تھام لیا، پکڑ لیا اسے مضبوطی کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ پر ایمان لایا تو گویا کہ اس نے ایسا عمل کیا لن فصام لہ، جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع یعنی بہت سننے والا، خوب سننے والا، اور علیم بہت جاننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے اور ہر چیز کو وہ سن بھی رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے قدرت میں ایسی نہیں ہے اس کی کائنات میں، ٹھیک ہے، جو اس کی اپنی مانیٹرنگ سے باہر ہو۔ تو دن، اب یہاں پر یہ دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت دیکھیے، اور یہ بات آ کہاں رہی ہے، یہ آیت الکرسی جس میں یہ بتایا گیا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی بڑائی کبریائی بیان کی گئی، اور اس کے فوراً بعد یہ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تو بے نیاز ہے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جو ایمان لائے گا ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بھلائی کے لیے لائے گا، جو ایمان لا کر کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان اس میں اس کا ہوگا، اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی ہوگی، اس سے اس کا کیا تعلق، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی شان تو ویسی ہی ہے جس کا کوئی جو ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ تو لا اکراہ فی الدین، تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہر قسم کی زور زبردستی کا یہاں پر بہت ہی شد و مت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا سبق اسی پہلی یہ لائن کے تعلق سے ہے، الحمدللہ اسے دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ اس کا ترجمہ بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ہم سب اس پر کتنا عمل پیرا ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، حمایت ہے، دوست ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، ٹھیک ہے، کون؟ جو ایمان لائے، اور وہ کیا کرتا ہے انہیں؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں نکالتا ہے ظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے والذین اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کے دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، طاغوت کا ساتھ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، معبودان باطلہ کو ماننے والے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کی حمایتی ہیں اور اس کے مددگار ہیں، اور ان کا کام بھی اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ کام کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اجالے میں کوئی شخص ہو تو اسے اندھیرے کی طرف لے کے چلے جائیں گے، یعنی بہکائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھسپھسائیں گے، وسوسہ اندازی کریں گے۔ تو ہم سب کو بہت ہی زیادہ الرٹ رہنا ہے اس اعتبار سے کہ ہم سب ایک بہت اہم مرحلے سے گزر رہے ہیں، یعنی امتحان کا یہ فیز چل رہا ہے، اور امتحان کے اس مرحلے میں ذرہ برابر اگر ہم نے کوئی سستی، کاہلی، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کی ہم نے جو ہے غلطی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی برتی، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ محاسبہ، انٹروسپیکشن نہیں کیا، احتساب نہیں کیا، اپنا حساب خود نہیں لیا، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ سرزد نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ نہ کرے، انسان ہے، بشر ہے، اور یہ اس کے فطرت میں ہے، یہ اس کے نیچر میں ہے کہ وہ غلطی کرے گا، لیکن غلطی کرنے کے بعد، اب وہ غلطی جان بوجھ کر ہو رہی ہے یا انجانے میں ہو رہی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنا حساب لیتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے، احتساب کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اپنا حساب خود لیتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا حساب لیا جائے۔ جو شخص اپنا حساب خود لینے کا عادی ہو جائے اور اپنی کمیوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، دوسروں سے پوچھے، اپنا جائزہ لے، ٹھیک ہے،
تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کی اصلاح ممکن ہے، کیونکہ وہ خود چاہ رہا ہے کہ اس کی غلطیاں پتہ چلیں، اس کی کوتاہیاں اسے معلوم ہوں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو کر زندگی گزار رہا ہے کہ اسے کچھ بھی آ، نہیں معلوم، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ وہ یہ خوش فہمی نہیں پال سکتا۔ کون؟ مومن، ایمان لانے والا، جو طاغوت سے، جس نے اعلان براعت کر دی، یعنی جو جھوٹے سہاروں سے اور جھوٹے خداؤں سے وہ خود کو اپنے آپ کو بچا کر کے محفوظ طریقے سے باہر نکال رہے ہیں۔ اب کوششوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اس نے دعا کی، اللہ نے اسے ہدایت دی، لیکن اس نے کوشش کری، اسٹارٹ اس نے لیا، پہلا قدم اس نے بڑھایا، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے جو ہے امید، اچھی امید رکھتے ہوئے جب ایسا عمل اس نے کیا، تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر بچ بچ پر زندگی گزارنے کا مرحلہ ہے کہ قدم قدم پر جو ہے ڈسٹریکشنز، قدم قدم پر جو ہیں بہکاوے کی چیزیں ہیں۔ یہاں پر اب اس نے بچ کر خود کو نکال کر لے جانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ اپنا حساب خود لیتا رہے، ٹھیک ہے، اور اپنا حساب اس طرح سے لے کہ اپنی بیلنس شیٹ خود بنائے کہ اس نے اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کیا کچھ اس نے کمایا اور کیا کچھ اس نے اپنے اوپر جو ہے بوجھ لادا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو وہ ایسٹ سمجھ رہا ہے دراصل وہ اس کی لائبلٹیز ہیں، اور جن کو وہ اپنی لائبلٹی سمجھ رہا ہے وہ اس کے ایسٹ ہیں۔ یعنی دنیاوی بیلنس شیٹ جو ہے وہ اگر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو بالکل اس کا جسٹ اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہم نے کمایا، ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے جمع کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، ہماری ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، جبکہ ایسا نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور پھر اس میں دوسروں کا حصہ ہے، کیا ہم نے اس کا پراپر طریقے سے استعمال کیا۔ اپنی ذات جو ہمیں خود اللہ نے ہمیں اپنا جو جسم دیا، جو ساری چیزیں دی، نعمتیں دی، یہ سب کچھ اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ لائبلٹیز کی شکل میں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں حساب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری پراپرٹی اور ہم پھر جو چاہیں، جیسا چاہیں ویسا کریں، نہیں، یہ ہماری زندگی ضرور ہے لیکن رولز ہمارے نہیں ہیں، اور ہماری زندگی بظاہر دکھ رہی ہے، یہ زندگی بھی دوسرے کی دی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے اپلیکیشن دے کے یہ زندگی بھی نہیں مانگی تھی، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی کبھی کچھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس نے دے دی، اس کے رولز کے مطابق زندگی ہماری گزرنی چاہیے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر ہم تو ایمان لے آئے، ہمارے لیے کیا مسئلہ نہیں، ایمان لے آئے تو اب تو بہت بڑا مسئلہ، ایمان کے بعد استقامت بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان لانا، پھر ایمان پر ڈٹ جانا، جم جانا، ثم مستقیم، پھر استقامت کے ساتھ کا مظاہرہ کرنا، اسٹیٹ فاسٹ ہو جانا، فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پر ڈٹ جانا، یہ بہت اہم، اور اللہ کے سہارے کو اکلوتا واحد وہ سہارا ہے جہاں سے ہمیں تمام جو جھوٹے سہاروں سے وہ نجات دیتا ہے۔ ہمیں اس سہارے سے اپنے آپ کو خود کو جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم غلط راستے پر چل پڑیں گے تو ہمارے لیے وہ غلط راستہ ہمارے لیے وہ ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا، جو ہم چننا چاہیں، سلیکٹ کرنا چاہیں، وہ ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے وہ آسان کر دے گا۔ تو ہمیں پورا بھی اختیار دیا گیا ہے عمل کا، اس کا اختیار کا استعمال ہم صحیح کر لیں، اور اگر صحیح کر لیں گے تو اس میں ہماری جو ہے کامیابی ہے، ادروائز ظاہر سی بات ہے ہم سب کے لیے گمراہی گمراہی ہے، اور ناکامی ہی ناکامی، اگر ہم نے اسے غنیمت نہیں جانا، وقت کو، صلاحیت کو۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر، ان کی گہرائی میں، ان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے قرآن ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، قرآن ہمیشہ ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے ٹارچ بیئرر کا کام کرتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی الجھنوں کو اس قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم زندگی کی الجھنوں کو سلجھائیں۔ تو یہاں پر سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنی منمانی کریں، ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے، کوئی زبردستی عمل نہیں کرایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟
لیکن اس کا بعد میں مواخذہ ہے، بعد میں اس کا حساب۔ ہم کسی سے طاقت کے زور پر ایمان نہیں قبول کروا سکتے، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں، یہ منع ہے دین میں۔ لیکن جب ہم کبھی کسی ایک نظام کے تحت ہوتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، تو ان کے اصول کا ہمیں پابند ہونا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو انشاءاللہ جو بھی بتائے گئے ہیں ان پر انشاءاللہ ہم سب عمل پیرا ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں لیے ہم اپنی ہدایت ضرور تلاش کریں گے۔ کیا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ شکایت آ رہی ہے؟ آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ آ رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک، چلیں پھر آگے چلتے ہیں، اور یہاں سے ہمارا یاد رکھیے گا جو یہ لا اکراہ فی الدین ہے، آج اسی پر بات ہونی ہے انشاءاللہ، اور اس کو آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ کل والا جو ٹاپک تھا اس سے پہلے کا جو یعنی لاسٹ جو ٹاپکس تھے ان سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو بظاہر اس کا نام تھوڑا آپ کو ٹپیکل لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا کچھ ٹپیکل اس میں ہے نہیں۔ یہ لائے کا مطلب ہے دراصل لا، لام الف زبر، جیسے آپ پڑھتے ہیں عام طور سے لا، جس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، ایسے بھی آپ کو یہ لکھا ملے گا۔ یہ تو ہاں دکھنے لگا تھوڑا، اور اس کو ایسے بنائیے، یہ ایسا بھی لا آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام الف ہے، یہ ایک لام الف کی ایک کیٹیگری جو کہ نفی کے لیے آتی ہے۔ نفی مطلب نیگیٹ کرنا، وہ کل آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے نا، ٹو نیگیٹ، کسی چیز کا ایک طریقے سے نیگیشن، ٹھیک ہے، اسے نکاراتمک مفہوم میں لے جانا، معنی میں لے جانا۔ جنس کا مطلب آپ جانتے ہیں جینڈر ہوتا ہے، لیکن یہاں جنس سے مراد کلاس ہے، یہاں جنس سے مراد اسپیشی، جس کو ہم بولتے ہیں اسپیشیز والا جو ایک ٹرم آتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں کلاس۔ تو یعنی کسی ایک پرٹیکولر کلاس کی پورے کے پورے کلاس کی نفی کر دیں۔ اب وہ کیسے ممکن ہے اس کو سمجھیے، اس میں کچھ پوائنٹس کو جاننا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ لا ہے، اب یہ لام الف لا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لام نہیں ہے جو اکیلا لام ہوتا ہے۔ اور اس بات کو جاننے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کیا کچھ پڑھ چکے ہیں وہ تھوڑا سا ریکال کرتے چلیے۔ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں آپ نے اب تک جو اضافی چیزیں پڑھی تھیں وہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یعنی اس کو نیگیٹو بنانا، پازیٹیو سے نیگیٹو بنانا آپ نے سیکھ لیا۔ اسی طرح اس سے پہلے، منفی سے پہلے آپ نے تاکید والا ایک چیپٹر پڑھ لیا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تاکید والے چیپٹر میں جو اہم بات آپ کو ملی تھی وہ کیا؟ ایک حرف ملا تھا، وہ کیا تھا؟ انا۔ اچھا، منفی بنانے والے پورشن میں آپ کو سبق میں آپ کو ایک ماں ملا تھا، رائٹ، جو منفی بنا دیتا تھا، ماں۔ انا کے کچھ رولز تھے، ماں کے کچھ رولز تھے، اور پھر آپ نے جملہ اسمیہ میں ان رولز کو اپلائی کیا تھا جب یہ آئے تھے، اور پھر آپ نے اس کا اثر دیکھا تھا سینٹنس میں کیا کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات پہلے کی ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ایک نئی آپ کے سامنے آ گئی، اس طرح سے اس کو سمجھیے گا، اور وہ ہے لائے نفی جنس۔ تو میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ منفی بنانے کے لیے یعنی نیگیٹو بنانے کے لیے کسی بھی سینٹنس کو صرف اور صرف ماں ہی نہیں یوز ہوتا، بلکہ ماں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ استعمال ماں کا ہے، لہٰذا آپ کو ماں سمجھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ کچھ چیزیں قصدن اسکپ کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کے ہمارے گرامر کے جب ہم لوگ آگے کے لیول میں پہنچیں گے، نیکسٹ لیول پر، تو وہ چیزیں خود بخود کور ہوتی آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر بھی انٹرسٹ کے لیے آپ کو بتا دیں، جیسے یہ ماں نفی کے لیے آیا تھا، ویسے ہی ایک لا بھی آتا ہے جو صرف نفی کا کام کرتا ہے۔ نفی مطلب ناٹ کا مفہوم دے دیتا ہے، جیسے
माँ किस काम आता था, इनकार करने के काम आता था किसी बात का, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए माँ का यूज करते थे, वैसे ही नेगेटिव के लिए ला का भी यूज करते हैं। लेकिन हम इस ला का आज ला को नहीं पढ़ रहे हैं जो मनफी बनाने के काम आता है, बल्कि हम लाए नफी जिन्स पढ़ रहे हैं, उसके भी एक अगले स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाए नफी जिन्स क्या होता है, तो इसके ताल्लुक से अब कुछ चीजें जानने शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि एक मिसाल जो अभी हमारे आपके सबके सामने आई, कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, उसे यहाँ पर सामने ले आते हैं, इकराहा फिद्दीनी, और उसके पहले ला लगा हुआ है, उसे यहाँ पर हम नोट करना चाहते हैं। तो ये दरअसल इस तरह है, ला इकराहा। अब इसको हम इस तरह कर लें, इकराहुन फिद्दीनी, यानी क्या मतलब हुआ, दीन में जबरदस्ती है, इसका मतलब ये हो गया फिद्दीनी, ठीक है। लेकिन इसके पहले देखिए माँ नहीं लाया गया। आप सोचिए, जब नहीं की बात ला रहे थे, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, भाई कहना तो यही चाह रहे थे कि दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, इन रिलीजन। तो जब ये बात हमें कहनी थी, तो आज यहाँ माँ को क्यों नहीं लाए, आपके जहन में ये सवाल चलता रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मना किया जाता है कि कोई सवाल ना करिए, और कभी हम आपसे कहते हैं कि नहीं, कुछ सवाल आपके जहन में रहने चाहिए। तो ये नो के लिए हम माँ का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं और अब ला रहे हैं ला, इस बात को आज हम लोग इंशाल्लाह समझना शुरू करेंगे। तो ये था इकराहुन फिद्दीनी, लेकिन जब शुरू में हम इसके ला लेकर के आए तो ये बन गया इकराहा, ठीक। तो अब आपने देखा कि कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ ये भी आपने देख लिया, कि जो डबल पेश था वो सिंगल भी नहीं रहा, सिंगल पेश भी नहीं रहा, बल्कि वो जबर में तब्दील हो गया। अब समझने वाले आप में से समझ रहे होंगे। अब अगला स्टेप हम लेते हैं, ठीक है, कि इस ला ने क्या किया और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो समझ लें कि इस ला के बाद आने वाला जो इस्म होगा, उसके ताल्लुक से तीन बातें जान लें, कि वो नकिरा होगा। क्या बताया हमने, इस ला के बाद आने वाला इस्म जो है वो नकिरा होगा, क्योंकि ला के बाद इस्म क्या था, इकराहुन, नकिरा हो, नंबर एक। और नकिरा वसत में आपने पढ़ा था मारिफा और नकिरा, यानी इनडेफिनेट हो, ठीक, एक बात। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट इसका क्या है वो देखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि ये हालत नसब वाला हो, हालत नसब वाला होगा, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये गैर मुनव्वन होगा। अब ये टर्म थोड़ा सा आपको भारी पड़ रहा है, अभी बता देते हैं इसका मतलब। गैर मुनव्वन यानी बगैर तनवीन वाला, यानी इसको आप कह सकते हैं विदाउट तनवीन, यानी जिसमें तनवीन ना हो, डबल हरकत ना हो। या आप इसको ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू लाइट एराब। लाइट मतलब हल्का, लाइट एराब जो आप समझ लें आसानी से, यानी एराब के ताल्लुक से वो लाइट होगा, हल्का होगा, ठीक है, गैर मुनव्वन होगा। यानी ये तीन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी कभी आप ला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ इस नफी के साथ जिन्स भी लगा हुआ है, तो ये जिन्स का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ कि लड़का घर में है, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा अल वलदू और फिर फिल बैती। ये किसी को कोई प्रॉब्लम इस जुमले में, मैंने कहा लड़का घर में है, नो अल वलदू फिल बैती, नो ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि लड़का घर में नहीं है, तो अब जुमला क्या बनेगा, कोई बताएगा आप में से? ला अल वलदा, जी मा वलदु, मा अल वलदा। ना ना ना, इन्ना क्या ला कर, अल ला वलदा, ला वाला तू नहीं नहीं, मार पर हट जाएगा ना ला पर हट वलदा, जाएगा। देखिए
جب جب نہیں لا میں کنفیوز مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ماں کا یوز ہم کرنا چاہیں، ماں کا آپ نے پڑھا تھا یوز نا، یا اگر ہم دوسرا جملہ آپ کو دیں تھوڑا سا، اس میں شاید آپ کنفیوز اس لیے ہو رہے ہوں کیونکہ پراپر اس میں خبر نہیں موجود تھی. الولد قائم، اب تو کر لیں گے نا، الولد قائم یعنی لڑکا کھڑا ہے. اگر آپ اس کو ماں لگا کے منفی بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ مل ولدو مل ولد مل ولد، اور پھر قائمن قائمن، یعنی یہ پوائنٹ یاد آ گیا نا کہ ماں جو ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ماں کیا کرتا تھا؟ اپنی خبر کو نصب کر دیتا تھا. جی جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیے الحمدللہ قائمن ہو گیا. الولدو کو میں نے نہیں کچھ کیا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اتنا سمجھ میں آیا. اگر یہ ایگزامپل کلیئر ہو گیا، یہ بھی پوائنٹ کلیئر، یہ بھی پوائنٹ کلیئر. تو اب اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ کوئی لڑکا نہیں کھڑا ہے، کوئی بھی لڑکا نہیں کھڑا ہے. ابھی تک آپ نے کہا کہ لڑکا نہیں کھڑا ہے، پہلے کہا تھا آپ نے لڑکا کھڑا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا نہیں کھڑا ہے، تو اب ایسے کیس میں آپ کو کیا لانا ہے؟ لائے نفی جنس لانا ہے. ٹھیک ہے، لائے نفی جنس لائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ الولد، اور پھر کیا کریں گے؟ اب آپ لوگ غلطی پوائنٹ آؤٹ کریے. لائے نفی جنس کے بعد والے اسم کے بارے میں جی تین پراپرٹیز بتائی ہیں، اور وہ تین پراپرٹیز یہ بتائی ہیں کہ پہلی بات تو یہ معرفہ نہیں ہوگا، الولد نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، یعنی یہ ولدن. پھر یہ بتایا نیکسٹ پوائنٹ کہ یہ حالت نصب میں ہوگا، حالت نصب میں اس کو کر دیا. اور پھر یہ پوائنٹ بتایا نیکسٹ کہ غیر منون ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگا، لہذا تنوین لا ولد، لا ولدا. اور پھر آگے ہم کیا لکھ دیں گے؟ قا، نارمل سی بات جو ہے وہ لکھ دیں گے قا. بتائیے کیا کریں گے؟ وہ ایسے ہی رہے گا ایز اٹ از. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لا ولد قائم. ٹھیک ہے، کوئی بھی لڑکا جو ہے کھڑا نہیں. اب یہاں دیکھیے آ کر کے آگے، یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ولد ایک جنس ہے، اور ولد مطلب جنس یعنی ایک یہ کلاس کا نام ہے، ایک اسپیشی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسپیشیز لڑکا لڑکی یا مرد یا عورت. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے، اس پورے جنس کی نفی کر دی گئی کہ وہاں پر دنیا میں بہت سے ہو سکتا ہے کھڑے ہوں، لیکن ایک پرٹیکولر پلیس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی لڑکا نہیں کھڑا ہے. تو کسی بھی لڑکے، سارے لڑکوں کا انکار کر دیا گیا وہاں پر، یعنی سب بیٹھے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہیں، سب بیٹھے ہیں. یہ مفہوم یہاں پر آ گیا. تو ایسے ہی آپ اس سینٹنس میں دیکھیے جو لا اکراہ ہے، یہ پہلے کیا تھا؟ اکراہن. لیکن چونکہ ہمیں پوری اکراہ یعنی زبردستی، اس کا جو کمپلشن ہے اس کی میننگ زبردستی اس کا مطلب ہے، تو اس کی پوری تمام قسم کی جو زبردستی، کوئی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے. تو اس کے کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے تو وہ لام الف لا لے آئے، اور پھر جو اسم تھا اسے نکرہ لائیں گے، الف لام نہیں لگائیں گے اس میں، رائٹ. اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ساتھ ہی ساتھ اسے حالت نصب میں کریں گے، اور پھر تنوین بھی اس پہ نہیں لگائیں گے، ڈبل حرکت نہیں دیں گے اسے. تو یہ ہو گیا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں. یہ اس کا مفہوم ہو گیا. اگر اور آسان سمجھنا چاہیں تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں اسی سورت کی، سورۃ البقرہ کی، تو بالکل اسٹارٹنگ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریبہ، اور پھر فی لا ریبہ فی. اب یہاں پر
آپ جب پڑھتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. آگے پھر پڑھتے ہیں ذالکل کتاب، رائٹ. پھر اس کے بعد لا ریبا فیہ. ریب، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، سسپیشن. ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے اسم جو ہے ریبن. تو وہ ریبن سے جو بنا ریبا کیسے بن گیا؟ یہ لا نے اسے ایسا بنا دیا. ٹھیک ہے، تو ریبا زبر با. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آپ نے اس میں تنوین بھی نہیں دی، اس کو معرفہ بھی نہیں رکھا، نکرہ حالت نصب میں رکھا. 3 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلا آپ کو کیا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو نکرہ کے بعد نصب، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نو تنوین، یعنی تنوین نہیں رہے گی، وداؤٹ تنوین. تو آپ اس کو اس طرح سے 3 پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں. این فار نکرہ، این فار نصب، اور نو تنوین فار این. تو ٹریپل این کا کیس ہے، این 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 این. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے یہ لگیا کہ یہاں پر تنوین نہیں لے کر آنی ہے، ڈبل حرکت نہیں لانی ہے، اعراب ہلکا رکھنا ہے بس. ریبن یعنی شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا ریبا یعنی کسی بھی قسم کا شک نہیں، تمام شکوک و شبہات کی نفی کر دی گئی. نفی مینس ان کو نیگیٹ کر دیا گیا، اب کوئی گنجائش نہیں باقی ہے. یعنی یہ کتاب الہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے چیلنج کرتے ہیں کفار کو، جو انکار کرتے ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ان کو اس میں شک ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ان سے کہو لائیں اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج بھی آ گیا. وہاں پر صاف صاف لفظ وہ آ گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اب وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ریبن. تو ریبن کیوں آ رہا ہے؟ وہ فی کی وجہ سے آ رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ان سے کہو کہ لائیں اس جیسی ایک صورت بنا کر. تو اصل میں کیا ہے اس کلام میں، اگر کوئی شک و شبہ انہیں لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج. تو لا ریبا فی ہی دراصل کیا ہے؟ یہ فی القرآنی ہے بھائی، یہ ہی دراصل ہو ہے. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہو ہے، جو کہ اس فارم میں آیا، اٹیچ ضمیر ہے. اور وہ کس کے لیے یہ ضمیر آ رہی ہے؟ قرآن کے لیے. یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فی الکتابی. اب پیچھے کتاب کا ذکر ہو رہا، اور کتاب کون ہے؟ وہ قرآن ہے. تو وہ کتاب جو ہے جس کا نام قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ہا جو ہے دراصل ایک ضمیر ہے اٹیچڈ، جو اس کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتاب مذکر، قرآن مذکر، تو ذالک الکتاب لا ریب فی. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آپ اگزامپل یاد رکھیے انشاءاللہ، لا ریبہ سے یاد رہے گا. ٹھیک، تو یہ لا ریبہ میں کیا ہے؟ لا نفی جنس. ٹھیک ہے، ریبہ. اب یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھ لینا ہے، وہ کیا کہ جیسے انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے، ماں کا اسم ہوتا ہے، ماں کی خبر ہوتی ہے، ویسے ہی لا کا اسم اور لا کی خبر، یہ بھی لا کا اسم اور لا کی خبر. تو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مبتدا جو جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، یعنی مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے. تو مبتدا وہ بن جائے گا لا کا اسم، اور خبر وہ بن جائے گی لا کی خبر، یعنی اسم لا اور خبر لا. ٹھیک ہے، یعنی اسم ما خبر ما، اسم انا خبر انا. بس اتنا سا پوائنٹ تھا یہ، اور آپ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ نارمل لا نہیں ہے، یہ لا ایک خاص لا ہے. ٹھیک ہے، نارمل لا کیا کرتا ہے؟ بس نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو مخصوص لا ہے یہ ہر قسم کے جو ہے نفی کر دے رہا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، اب آگے اسی طریقے سے اور ایگزامپلس ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایگزامپلس کی طرف جائیں، ہم اس کے ترجمے کو سمجھ لیں اور اس کے تعلق سے 2 پوائنٹس جان لیں. سب سے پہلے تو یہ لا کا یوز یہ ہے کہ یہ نفی کے لیے آتا ہے. تو نفی کے لیے ماں بھی آتا ہے، یہاں پر آپ نفی کے لیے اس کو لائیں گے
اور دوسرے یہ کس کی نفی کرے گا؟ اسم کے جنس کی نفی کرتا ہے، جنس کی یعنی اس کی کلاس کی پوری نفی کر دیتا ہے. جیسے یہاں ریبن ایک اسم ہے، اور لا الہ الکتاب جی لا الہ. اسی طرح اب پھر اس کے بعد یہ نفی جو ہوتی ہے یہ خبر میں سے ہوتی ہے. کس میں سے ہوتی ہے؟ خبر میں سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. اسی طرح اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ دھیان سے ذرا سمجھ لیں کہ یہ کس کس طرح سے آپ ان کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. وہ دیکھیے، یعنی اس میں یہ لکھا جا سکتا ہے کوئی ڈیش 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 ہی نہیں، یعنی کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح کسی قسم کا ڈیش 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 ہے ہی نہیں، یعنی کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. اب آپ نارمل بولیں شک نہیں ہے، اور ایک آپ یہ کہیں کہ کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، تو آپ یہ اردو میں یہ جو ان الفاظ کے ذریعے جو کنسٹرکشن کے ذریعے جو زور آ رہا ہے، یعنی منفی میں جو زور پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ڈیش یعنی شک نہیں، یہ اس طریقے سے آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ آگے آئیں اور تھوڑا سا اور دھیان سے سمجھیں. پڑھتے ہیں لا الہ، اور پھر آگے اللہ والی گرامر انشاءاللہ آگے آئے، نہیں رکھیں گے، لا الہ تک پڑھیں گے. لا الہ، تو الہ لفظ دراصل کیا ہے؟ الہون، ٹھیک ہے، الہ معبود کیا ہے. اب آپ دیکھیے جس کی لا الہ، ٹھیک ہے، تو لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ ایک منٹ، ٹھیک، تو یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں بھی دیکھیے آپ الہ لفظ جو ہے یہ دراصل یہ لا نفی جنس کے اثر کو اپنے اوپر قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس لا سے یہ متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد، پربھاوت ہونے کے بعد اس پر اثر پڑا، اور یہ کیا کیا بن گیا؟ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. دوسری بات حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، رفع و جر آپ جانتے ہیں جو حالت نصب میں ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ غیر منون ہے، یعنی وداؤٹ تنوین ہے. تو یہ تینوں پوائنٹس آپ کو اس میں مل گئے لا الہ. اسی طرح جب سورۃ الکہف آپ پڑھیں گے تو لا قوت الا باللہ، لا قوت. اب آپ کو قرآن کریم پڑھتے وقت لا کے بعد جب کبھی آپ کو ایسی کیفیت نظر آئے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ لا نفی جنس کا کیس ہے، لا قوت الا باللہ. ٹھیک، تو یہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لی. اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلس ہم لوگ دیکھیں گے تاکہ یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اس میں یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا تھا یہاں پر کہ لا ریبہ فی. اس میں دراصل ریبہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں پوائنٹ آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی کہ لا کا اسم اور لا کی خبر. آپ کو پتا ہے کہ یہ فی ہی جار مجرور ہے، اور جار مجرور آپ کو معلوم ہے متعلق بن کر آتا ہے، اور متعلق کس کے ہوتا ہے؟ خبر کے. لیکن جب خبر موجود نہیں ہوتی تو وہ قائم مقام خبر کہلانے لگ جاتا ہے. بہرحال ہم یہاں پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریبہ جو ہے یہ اسم لا اور فی ہی خبر لا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کا آپ نے اقرار کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام اور دوسروں کا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے باقی سب کا انکار کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے لا قوت الا باللہ، یعنی قوت جو ہے، طاقت جو ہے وہ حقیقی کس کے پاس ہے؟ پاور جو ہے، مائٹ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین، اور پھر وہ پوری آیت جا کر کے پڑھیے گا قد تبین الرشد من الغی. آج اس کی آپ نے دیکھ لی پوری.
اسی کے بعد آگے اور ایک ایگزامپل لے کر چلتے ہیں اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ضرور پڑھا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ آپ کو کئی جگہ قرآن کریم میں مل جائے گا، لیکن سورہ ہود میں آپ جائیے تو وہاں پر تھوڑا قدر تفصیل سے یہ بات وہاں پر آئی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ واقعہ کہ نوح علیہ السلام اور نبی اور رسول کے فرق کو بھی آپ ضرور سمجھتے ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رسول تشریف لاتا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر برہان کے ساتھ آتا ہے، فرقان یعنی دلیل کے ساتھ، اور لوگوں کو انذار کر دیا جاتا ہے، وارن کر دیا جاتا ہے، خوشخبریاں بھی دے دی جاتی ہیں، ان پر حجت بھی تمام کر دی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر جو ہے فائنل جو ہے ایک فیصلہ کن مرحلہ بھی آتا ہے، بالکل فائنل۔ وہ فائنل فیز یہ ہوتا ہے کہ مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو۔ تو نہیں مان رہے ہو، تمام دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی، تمام روشن دلیلیں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں مانگی گئیں وہ بھی دکھا دی گئیں، ان سے زیادہ چیزیں دکھا دی گئیں، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عذاب، جس کو کہتے ہیں عذاب استیصال۔ یعنی پھر وہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں انہیں بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد فی الارض نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر جو ہے امن اور سکون کا قیام، اور جو ہے یہاں پر سے دجل اور فریب یہ ختم ہو جائے۔ تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں، وہ واقعہ آپ کو پورا معلوم ہوگا۔ پھر جب کشتی بنائی جا رہی تھی تو پھر ایک قوم تھی جو مذاق اڑا رہی تھی، استہزاء کر رہی تھی، تمسخر کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ابھی یہاں پر کون ریگستان میں جو ہے سیلاب آنے والا ہے، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ کشتی بنا رہے ہیں، یعنی ایک شپ تیار کر رہے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ بناؤ، اور اس پر پھر ہر ایک نسل کے جوڑے جوڑے کو رکھ لو، اور ان لوگوں کو بیٹھا لو جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ایک خدا کا اقرار کر لیا ہے، جنہوں نے فساد سے انکار کر دیا ہے، اور امن جو چاہ رہے ہیں انہیں بیٹھا لو۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پورا آپ دیکھیں سین وہاں پڑھیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو ہے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دل دہلا دینے والی بات ہے وہاں پر، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خود اپنے گھر والے اتنے زیادہ لمبے عرصے تک، یعنی آپ سمجھیے 1000 سال کے تقریباً آپ نے لوگوں کو ان کے درمیان کام کیا، بتایا ان کو، اور اس کے باوجود آپ کی اپنے اہلیہ، اپنا بیٹا وہ نہیں ایمان لے کر آئے۔ اور پھر جب وہ بیٹا سامنے آ گیا تو جو باپ کی جو شفقت ہے وہ جوش میں آئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بہت پیار بھرے انداز میں کہا کہ یا بنی اور کم معنا، کہ اے میرے بیٹے آ جا اور سوار ہو جا، یعنی یا بنی اور کم معنا، ہمارے ساتھ آ جا، سوار ہو جا۔ تو اس بیٹے نے جواب کیا دیا؟ حضرت نوح نے تو یہ کہا کہ بھئی آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ کو مان لو اور پھر اس میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے جواب یہ دیا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ اس نے کہا ہم تو کسی پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جائیں گے اور وہاں جا کر پناہ لے لیں گے اور پانی سے بچ جائیں گے۔ اب آپ غور کریے کہ وہ دور اور آج کا دور، آج ہمارے سامنے بھی بہت سی حق کی طرف بلانے والی آوازیں ہوتی ہیں، صدائیں بلند کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جھوٹے جھوٹے چھوٹے چھوٹے کچھ سہارے تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر ان سہاروں سے جا کر کے چمٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم بڑے عذاب سے یا بڑی آفت سے بچ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔ اس لڑکے نے، اس بچے نے بھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی یہی سوچا۔ اس کے لیے یہ محال بات تھی کہ وہ اقرار کر لیتا حق کا، اور یہ اس کے لیے آسان اسے لگنے لگا کہ ہم حق کا انکار کر دیں اور ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر لیں گے۔ اسے اس پر جو ہے وہ تیار ہو گیا،
اب آپ جانتے ہیں رزلٹ کیا ہوا، کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم، کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس پر وہ رحم کر دے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کر دے۔ تو جو الفاظ وہاں پر قرآن کریم میں نقل ہو رہے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ لا عاصم، عاصم کہتے ہیں بچانے والے، عاصمن یہ تھا جس سے وہ کیا بنا؟ عاصمہ، بچانے والا، پروٹیکٹر، ٹھیک ہے؟ تو لا عاصم اليوم، تو آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا الا من رحم، جس پر وہ رحم کر دے، یعنی صرف اور صرف وہ لوگ بچ پائیں گے جن پر خدا رحم کر دے، وہ خود رحم کر دے۔ اب آپ جب ان آیات کو پڑھیے نہ جا کر کے، یہ آیات کچھ نمبر ہم آپ کو بتا دیں، غالباً یہ سورہ 92 کے قریب ہے، ایک منٹ۔ تو وہ جب آپ پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو آگے لگے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا اپنے بیٹے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خطرناک قسم کا لب و لہجہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو پڑھیے اور غور کریے کہ آج ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یہ 40 آنورڈز آیات پڑھیے گا جا کر کے انشاءاللہ، 40 کے آگے پڑھیے گا، سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 ہے یہ۔ تو اس میں آپ یہ پورا واقعہ پڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ 43ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، یعنی اللہ کے امر سے آج تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، جس پر وہ رحم کر دے، جس پر وہ رحم کرے گا وہی بچے گا، ادروائز کوئی نہیں بچے گا۔ اس کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے۔ تو ہم سب سوچیں، غور کریں، اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں یہ صدا اور یہ آواز لگائی جاتی ہے، رہی ہے، اور آج بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ حجۃ الوداع کہلایا، دا فیئرویل پلگرمیج، آخری حج تھا اور پہلا حج تھا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام اس وقت کے مومنین جمع تھے، جو تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، تو اس میں آپ نے کیا کچھ کہا تھا؟ ایک تو انسانیت پر بہت بڑا درس دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنَ الْغَائِبِ، کہ یہاں پر جو کوئی موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچائیں۔ ہم وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہمارے آپ تک وہ پیغام آیا، کسی کے پہنچانے سے تو آیا۔ آج ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ منتقل ہوں، اور صحیح ہاتھوں میں منتقل ہوں، صحیح لوگوں تک پہنچیں، جو لوگ محروم ہیں اس ہدایت سے ان تک وہ پہنچیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذاتی صلاحیتیں، کوششیں جو بھی اللہ نے عطا کی ہیں وہ اس کام میں لگ جانی چاہیے، کھپ جانی چاہیے۔ اس سے بڑا ہماری زندگی کوئی اور ویژن یا مشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی اور چیز کے لیے دنیا میں ہیں تو وہ یہ یاد رکھیے وہ ساری کی ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں۔ اصل جو ہے کرنے کا کام وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت میں، ٹھیک ہے، اس میں لگ جائیں اور اس کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں۔ باقی جو چیزیں دنیا میں ملیں گی، وسائل، اسباب، ٹھیک ہے، سہولتیں زندگی جتنی بھی ہوں گی، وہ سب کی سب بائی پروڈکٹ ہیں، وہ ملنی ہی ملنی ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ملیں۔ یعنی ایک جو مثال دیتے ہیں کہ کروڈ آئل جب زمین سے نکالا جاتا ہے، برآمد کیا جاتا ہے کچا تیل، وہ ریفائنریز میں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس میں الگ الگ قسم کے جو تیل ہیں وہ برآمد کیے جاتے ہیں، الگ کیے جاتے ہیں پروسیس کے تحت، تو اس میں کچھ گیسز وغیرہ بھی نکلتی۔ تو گیس نکالنے کے لیے تیل زمین سے نہیں نکالا گیا تھا، گیس اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا۔ اصل یہ تھا کہ کھیتی اس لیے نہیں کی جاتی کہ بھوسا مل جائے اور پھر جانوروں کو کھلانے کے کام آئے،
بھوسا اس کا بائی پروڈکٹ ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اس سے پھل برآمد کرنا ہے۔ تو ہم سب غافل ہیں، خواب غفلت سے ہم سب کو بیدار ہو جانا چاہیے، اور ہم کو اس کام کو کرنا شروع کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب اس کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی ذات سے۔ سب سے پہلے ہماری ذات خود محتاج ہے کہ ہم اسے بلائیں، اسے انوائٹ کریں، اس کو کال کریں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے اہل و عیال، ہمارے آس پاس والے، ہمارے خاندان کے لوگ، اور پھر اس کے آگے اور جائیں جو غافل ہیں، اور ہم کسی کو نہ چھوڑیں اس بات کی طرف، وہ اصلاح کا معاملہ ہو یا کال کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں ہم آگے آگے پیش رہیں۔ ادروائز وہی بات ہوگی جو بات یہاں ہوئی، یعنی نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے، دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں ان سب کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، نام بدلے ہیں، لیکن یہ پورا واقعہ ملتا جلتا ہو بہو آپ کو مل جائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد سے پھر ایک دنیا کا بالکل نقشہ بدل گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی، اور نئے لوگ دنیا میں آنا شروع ہوئے، ان کے آگے پھر ان کی نسلیں چلیں۔ اور پھر آپ غور کریں کہ یہ واقعہ آپ کو تمام بڑے مذاہب کی کتابوں میں ملے گا، یہ ایک سملر مشترک سمجھ لیجئے ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے جو سب جگہ ہے، اور اس پر آپ کو غور کرنا ہے، ہم سب کو غور کرنا ہے، اور اس میں سے ہمیں وہ پیغام لینا ہے، تو ہماری تباہی یا پھر ہماری جو ہے کامیابی کے لیے جو ہے وہ آگے کام کرے گا انشاءاللہ، یعنی یا تو پھر تباہی ہوگی یا بربادی ہوگی اور ناکامیابی ملے گی۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھیں انشاءاللہ۔ آگے اس میں پھر آتا ہے کہ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ پھر ان دونوں کے درمیان ایک موج اچانک سے آتی ہے، اور پھر وہ جو بیٹا ہے وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر آگے پورا واقعہ ہے، پڑھیے گا انشاءاللہ، دیکھیے گا، اگر نہیں پڑھا اور پڑھا تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر کریں، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا جس میں میکسیمم گرامر کی جو چیزیں تھیں وہ الحمدللہ آ چکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا، بلکہ یہ واحد وہ پیغمبر ہیں جن کے تعلق سے پوری ایک سورت قرآن کریم میں آئی ہے، سورہ یوسف۔ اور باقی جگہوں پر آپ کو قرآن کریم میں یہ ملے گا کہ کوئی ایک واقعہ ہے، یعنی ایک کوئی صورت ہے، اس میں کوئی ایک واقعہ تھوڑا سا یہاں ہے، تھوڑا سا کہیں اور ہے، تھوڑا سا کہیں اور ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بالکل سلسلے وار ایک بہترین کلام، جتنی گرامر آپ نے سمجھ لی اس کے حوالے سے اگر آپ اس صورت میں جائیں اور کچھ تھوڑا سا تلاش کرنا شروع کریں تو بہت سی ووکیبلری، یعنی ووکیبلری کے تعلق سے سورہ یوسف بہت رچ۔ اور پھر اس میں جو واقعہ ہے وہ بالکل سلسلے وار ایک کلام کی طرح شروع چل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں بریک ہو کے کہیں اور جائے گا، باقی اور بھی جگہ پر ہے لیکن یہاں پر سلسلے وار۔ اسی صورت میں آپ کو معلوم ہے، بلکہ اگر نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی کوشش کریے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ایک دور آیا کہ بڑے بے یار و مددگار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ وہ پہنچے تھے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے رب میرے حق میں جو بھی کچھ تیرے طرف سے فضل ہے، خیر ہے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، کوئی بھی ہے۔ اب وہ آپ جانیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، پوری بایوگرافی جانیے، بہت اتار چڑھاؤ ہیں، اور بہت سی اس میں ایسی انسیڈنٹس ہوتی ہیں جو ایمان افروز ہیں، یعنی ایمان سے بھری ہوئی۔ اب آپ اس میں ایک واقعہ وہ بھی دیکھیں گے جب انہیں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے تب ان کا کیا طرز عمل ہے اور وہ کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایک وہ ان کا کردار دیکھیے جب سب کچھ ان کے پاس سے چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، وہ ملک بدر ہو جاتے ہیں، ایک ایسی مقام پر پہنچتے ہیں، سنسان جگہ پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ پھر انہیں نعمتوں سے نواز دیتا ہے، یعنی پھر ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے اور ان کے پاس جو ہے اسباب اور وسائل بھی دھیرے دھیرے آنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دور آتا ہے کہ پھر وہ اپنے بالکل عروج پر پہنچتے ہیں، جہاں پر جس جگہ پر قید خانے میں بھی جاتے ہیں، یعنی جیل میں بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائیوں کی جو سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے، سازشیں، ان سے بھی دو چار ہوتے ہیں،
اور پھر ان سازشوں کا کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ جب خود کے ہاتھ میں اختیار آتی ہے، نہیں حضرت یوسف علیہ السلام خود ان کے ہاتھ میں جب پاور آتا ہے، ان کے ہاتھ میں اتھارٹی آتی ہے کسی لیول پر، تو اس اتھارٹی کا وہ استعمال کیسا کرتے ہیں، یہ بات ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام سے قرآن کریم کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت مقام ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب رسد راشن کی جو ڈسٹریبیوشن تھی، اس پر آپ اس ذمہ داری پر آپ مامور تھے، یعنی اس ذمہ داری پر آپ کو بیٹھایا گیا تھا، اور پھر وہاں سے آپ نے آپ کے جو وہ بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، سازشیں رچی تھیں، اور آپ کو جو ہے ایک طریقے سے بالکل ایک دم ختم کرنے کے در پہ تھے، تو وہ بھائیوں سے جب سامنا ہوتا ہے آپ کے خاندان والوں سے، تو ان سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ رویہ دیکھیے تو ہم سب کی آنکھیں کھلیں گی کہ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جب اب بدلے کا موقع ہے، یعنی اب ان سے ریونج لینا چاہیے، جنہوں ان سے بدلہ لینا چاہیے جنہوں نے آپ کو ستایا، تنگ کیا، اور جنہوں نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی گرج رکھی ہوئی ہے۔ گرج کہتے ہیں دشمنی، انتہائی ڈیپ روٹیڈ دشمنی جو ہوتی ہے، اور ریونج کا ٹائم آ گیا، بدلے کا ٹائم آ گیا ہے، اب ان کی خبر لی جائے جنہوں نے اتنا ستایا، پریشان کیا۔ تو ان سے کہتے کیا ہیں، یہ ہے طرز عمل دراصل ایک نبی کا، اور وہاں سے پھر ہم کو سب کو، یہ ہمارے لیے رول ماڈل تو یہی ہے نا، اگر ہم چیخ چیخ کے کہیں اور ان کی زندگیوں سے اس تھیم کو نہ اخذ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے بیکار ہے ہمارے لیے یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام کا نام عزت سے ہم لیں، صرف شو آف تک رہ جائے گا وہ۔ تو فرمایا لا تثریبا علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، الفاظ دیکھیے، لا تثریبا، تا اور سا، علیکم تم پر، اب علا اور کم، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں علیکم کا مطلب تثریبا، تثریبن یہ ایک اسم ہے، اور پھر اس میں یعنی کوئی ملامت نہیں، ملامت کہتے ہیں کوئی بلیم نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اب تمہارے اوپر کوئی بھی اب کسی قسم کی کوئی تم تنگی دل میں محسوس نہ کرو۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایک غلطی کرنے والے کو غلطی کا احساس دلایا جائے، اس کو ندامت اور شرمندگی پر مجبور کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے اس سے کہا جائے کہ اب کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر اب کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، نہ زبانی اور نہ کوئی اور حملہ، کوئی اسالٹ نہیں ہوگا۔ تو لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یغفر اللہ، آگے پھر دعا کرتے ہیں، یغفر اللہ کہ معاف کر دے اللہ، لکم تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اپنے ان بھائیوں کے لیے جو راشن لینے آتے ہیں، اناج لینے آتے ہیں، غلہ لینے آتے ہیں اپنے حصے کا، تو وہاں پر ان کی خبر لی جانی چاہیے تھی، لیکن ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اب کوئی بلیم نہیں رہتا۔ اور اگر آپ سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت میں دیکھیں، تو ہمارے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کب پیش آیا، سیرت پڑھیے، اور کتنے عرصے کے بعد آیا، آپ کی جو زندگی تھی وہ 63 سالہ زندگی کتنے ادوار اور مراحل میں منقسم ہے، غیر نبوی زندگی 40 سالہ، پھر 13 سالہ، پھر 10 سالہ، پھر ان میں بھی جو ہے اس کے سب سیگمنٹس ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے، اس سے ان کو جا کے دیکھیے انشاءاللہ۔ تو جب سیرت آپ پڑھیں گے تو وہاں پر فتح مکہ کو وہ واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنے آبائی وطن سے جب نکالے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے واپس وہاں پر جب انٹری کری ہے، اس ملک کو فتح کیا، اس سرزمین کو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تاریخ میں حقیقت موجود ہے یہ کہ وہ کوئی خونی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ امن و امان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر وہاں پر جب تمام کے تمام جو صحابہ تھے جوش میں نعرے یہ بلند کر رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، ٹھیک ہے، الیوم یوم الملحمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم یوم الرحمہ،
آج کا دن جو ہے وہ رحمت کا دن، تو یعنی آج جو ہے تو رحمت کی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج کے دن اب تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہی ہو بہو الفاظ آتے ہیں، اور تم سب آج آزاد ہو، وانتم الطلقاء، یعنی جن لوگوں نے پوری زندگیاں سازشیں کی اور اسلام کو اور جو ہے اسلام کے جانثار صحابہ کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلنی پڑی ان کی وجہ سے، انہوں نے پہنچائی، لیکن انہوں نے جب موقع آیا کہ ان کی گرفت کی جائے، پکڑ کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا، یہ ہے دراصل اسلام کا وہ طریقہ کار جس میں انتہائی قسم کی جاذبیت ہے، کشش ہے، ایک مقناطیسی کے عمل ہے کہ میگنیٹزم ہے، یہی لوگوں کو کھینچ کے لاتا ہے اپنی طرف۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں کہ جب کوئی چھوڑنے کی وجہ ہی نہیں بنتی تو ان کو پکڑ لینا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے ویسا جیسا انہوں نے کیا، لیکن نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیب نہیں دیتا۔ پھر آپ طائف کا سفر دیکھیے، وہاں پر بھی ایسے ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں۔ بہرحال یہ کچھ ایسے مقامات ہیں جن کے ذریعے یہ لائے نفی جنس انشاءاللہ یاد رہے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ بہت سارے یہ سبق ایسے ہوتے ہیں جو کوئی خاص کیفیت اور کوئی انسیڈنٹ کے تحت یاد رہتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ اس میں پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا ہو، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات آئی، یہ سب کی سب جگہوں پر جو ہے وہاں پر ہم لائے نفی جنس کا یہ چیپٹر دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اس پر۔ تو اتنا ہی کچھ اس کے لیے، اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک کے۔ ایک چیز ہم ریوائز کرا دینا چاہیں گے، 1 منٹ کا وقت اور لیں گے۔ جو پیچھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا غور سے کہ ذالک الکتاب، ذالک اشارہ ہے، اور ترجمہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ جو ذالکہ ہے یہ تو آپ ترجمہ اس کا وہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر آپ اس کا ترجمہ یہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بلکہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، یہ قاعدہ ہے، جب کوئی خلاف عمل ہوتا ہے، یعنی ایک تو سب سے بڑی بات وہاں پر جو مشترک ہے، سملر، وہ یہ کہ عظمت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، بلندی بڑائی بیان کرنا مقصد ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہاں یوز کیا جاتا ہے ورژن۔ باقی اور بھی اس میں آئیں گے انشاءاللہ پوائنٹس، وہ آگے کبھی دیکھے جائیں گے، فی الحال آپ اتنا ہی جان لیں۔ باقی کنسٹرکشن ویسی ہی ہے کہ یہ اشارہ ہے، اور یہ الکتاب مشار الیہ، یہ جملہ نہیں بن رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیے الکتاب ہے معرفہ، اور ذالکہ اس میں اشارہ، یہ بھی معرفہ ہے، تو معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مرکب ناقص کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، یعنی یہ بنا اشارہ اور یہ ہے مشار الیہ، تو اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے کیا بنا؟ مرکب اشاری، اور مرکب اشاری کے تعلق سے آپ یہ جان چکے ہیں کہ مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف وہ مبتدا بن کر آتا ہے، خبر بن کر نہیں آتا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس جملے میں کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا بڑے جملے میں، اور پھر مبتدا کو اپنی خبر چاہیے، خبر ہمیں مل رہی ہے یہاں لا، اسم لا اور خبر لا، یہ دونوں مل کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ بن رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات یہاں انتہائی اہم ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، یعنی جملہ جو ہوتا ہے ویدر اٹ از جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ یاد رکھیے گا ایک مکمل سیپریٹ اینٹیٹی ہوتے ہیں، یعنی ان کی اپنی الگ ایک شناخت ہوتی ہے، اور یہ جملے میں کسی بڑی کنسٹرکشن میں کہیں پر بھی انڈیپینڈنٹلی یوز ہو سکتے ہیں، اور یہ مبنی ہوتے ہیں، ایک بات، دوسرے یہ نکرہ ہوتے ہیں، یہ 2 پوائنٹس ان کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ تو اب آپ جب یہ نکرہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، تو ہم اس کا استعمال بآسانی کر سکتے ہیں کس کی جگہ؟ یعنی یہ جملہ اسمیہ اس بڑے جملے میں خبر بن کر آ رہا ہے، یہ بتانا مقصد ہے، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر کے دونوں کیا بن گئے؟ واپس سے پھر جملہ اسمیہ بن گئے۔
تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کے تعلق سے یا جملہ فعلیہ کے تعلق سے کہ یہ ایک مکمل ایک پیکٹ ہوتا ہے یا ایک مکمل پیکج ہے، اور وہ آپ اٹھا کر کے کسی بھی جگہ امپلانٹ کر سکتے ہیں سینٹینس، ٹھیک ہے، کسی بڑے کنسٹرکشن میں۔ یہاں پر ہم خبر بنا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب منصرف، غیر منصرف اور معرب اور مبنی، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو معرب ہے یا مبنی۔ معرب وہ ہوتا ہے جو ایک جیسی شکلیں نہیں اختیار کرتا رفع نصب جر میں، ٹھیک ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک جیسی ہی شکل اختیار کیے رہتا ہے حالت رفع نصب جر میں، ٹھیک۔ یعنی یہ اعراب کے تعلق سے مبنی، یعنی اعراب کے تعلق سے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مبنی ہے اس کا مطلب ہاذا 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 ہے، ذالکا 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 ہے، یہ بات آپ کو آلریڈی بتائی جا چکی ہے۔ مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ اگر رفع ہے تو رفع سمجھا جائے گا، اگر وہاں پر حالت نصب چاہیے تو وہ نصب میں سمجھا جائے گا۔ اور نکرہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب نکرہ ہو گیا تو یہ خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے یہ جملہ اسمیہ واپس بن گیا، الحمدللہ۔ تو یہ کنسٹرکشن آپ نے دیکھ لی، باقی لائن آف جنس کے بارے میں الحمدللہ سمجھ گئی۔ تو فی الحال بس اتنا ہی، دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔